السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحيها فلا يأخذهن من شعره ولا من أظفاره، رواه الترمذی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، جس آدمی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، فلا یاخذہن، اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے چاند نظر آ جانے کے بعد جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کی استطاعت دے رکھی ہے، جس کے پاس قربانی کے جانور موجود ہے، اسے چاہیے کہ اپنا بال اور ناخن وغیرہ نہ نکالے۔ اسی طرح کی روایتیں بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جس آدمی کے پاس قربانی کے جانور موجود ہو اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن خال وغیرہ کو مس نہ کرے، چھوئے نہ، یعنی اسے نہ نکالے۔ ان روایتوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ چاند کی نظر آ جانے کے بعد ناخن بال وغیرہ نکالے۔ مزید اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس قربانی کرنے کی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ آدمی بھی جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں، اگر وہ بھی بال اور ناخن وغیرہ عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد نکالتا ہے، چاند کے نظر آ جانے کے بعد وہ ناخن بال نہیں کٹواتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قربانی کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایتیں ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ جن کے پاس قربانی کی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ بھی ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنے بال ناخن وغیرہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نکالے، یقین اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی ان تمام باتیں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔